السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جنید خان یوسف زے اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید عالم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پشاور کی تاریخ پر کہ پشاور کس طرح وجود میں آیا تھا۔ تو چلے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ایسی تاریخ ویڈیوز دیکھنی ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل جنید عال انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی تاریخ ویڈیوز ملتی رہے۔ تو چلے فرینڈ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ محمد سیدی پشاور قدیم زمانے سے قندھارا سلطنت کا مرکز تھا اور اس کا مزید پرانا نام برشپور تھا، جبکہ بادشاہ اکبر اعظم نے اسے بعد میں پشاور کا نام دیا۔ اور عیسائی ہند میں تمام بیرونی ممالک کے حملہ آور اسی راستے سے حملہ آور ہوئے، لیکن انگریزوں نے اس راستہ یعنی پشاور کا رخ نہیں کیا۔ ان حملہ آوروں میں افغانی، ایرانی، یونانی اور مغل بادشاہ کا بھی ذکر ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز ہی میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا، پھر سن 1848 میں انگریز قابض ہو گئے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں شمالی مغربی سرحدی صوبے کو دارالحکومت بنا دیا گیا، اور جبکہ 1955 میں مغربی سرحدی پاکستان کو صوبہ بنایا گیا تو اس کو کمشنری کا صدر مقام بنا دیا گیا۔ پشاور کی تاریخ قندھارا کے بغیر نامکمل تصور ہوگی، کیونکہ قندھارا قدیم ریاست ہے جو شمالی پاکستان میں صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب کے علاقے پٹوہار کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی، جبکہ پشاور ٹکسلا، تغبئی اور چرسدہ اس کے ہم ترین مرکز تھے۔ یہ دریائے کابل سے شمال کی جانب تھی۔ قندھارا بدھ مت کی تعلیمات کا مرکز بھی رہا، اور یہی وجہ ہے کہ پشاور میں آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ بعد میں تقریباً 5ویں صدی میں حملہ آوروں کی وجہ سے قدرے بدھ مت کو زوال آیا، اور سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے بعد قندھارا تاریخ سے محور ہو گیا۔ پشاور سے چند میل دور شمال مغربی جانب 33 میل ایک درہ تھا جو اونچے خشک اور دشوار گزار پہاڑوں میں گرا ہوا تھا، جس کو اب بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسے درہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برصغیر میں شمال مغرب کی جانب سے جتنے فاتح آئے اسی راستے سے آئے، پھر انگریزوں نے سن 1879 میں اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ پشاور کے تاریخی مقامات میں بالا حصار، فورٹ خیبر ویلی یعنی وادی خیبر سرفہرست اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ مقامات قدیمی تاجران کی راہ گزر اور مرکز تجارت ہوا کرتے تھے، پھر اسی رجحان تجارت کے باعث اس شہر کو تجارت اور کاروبار میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی کہ دستکاری، سوتی اور اونی کپڑوں میں پشاور بہت ترقی کرتا گیا اور شہر کی رونقیں دوبالا ہوتی گئی۔ برطانوی راج نے اپنے ہیڈ کوارٹرز بھی پشاور میں قائم کیا اور آہستہ آہستہ یہ تاریخی شہر بڑھتا گیا، جن میں گوڑا بازار، گریجن کالونی، چرچ، بیرکس اور تاریخی ریلوے اسٹیشن نے اہم کردار ادا کیا۔ پشاور کا اہم ترین بازار کے ساخوانی بازار اپنے روایتی انداز، تہذیب و ثقافت اور رونق کی وجہ سے آج بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ ساخوانی بازار کا روایتی خان کہوا، ٹکا، چپلی کباب اور خشک میوجات کی وسیع دکانیں بہت مشہور ہیں، لیکن قدیم تاریخ میں پشاور کے کلچر، تہذیب، تاریخی مقامات اور شہری آبادی کو ہزاروں دشواریوں کا سامنا تھا، جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ 2700 ایکڑ رقبے کی قابل کاشت اراضی ناقابل کاشت کر دی گئی، جس کے ذمہ دار کئی غیرپسند سیاسی حکمران تھے، اور اب تک اس قومی ورثہ اور ثقافت کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ موجودہ پشاور کا کل رقبہ 1257 مربع کلومیٹر ہے اور 2040 افراد فی مربع کلومیٹر کے حساب سے یہاں لوگ آباد ہیں۔ اس کی دی ہوئی آبادی کا سب سے بڑا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ پشاور کا کل قابل کاشت رقبہ 78,930 ایکڑ ہے۔ یہاں کے عجائب گھر میں اب بھی بدھ مت اور دوسرے راجاؤں کے آثار ملتے ہیں۔ پشاور سے ایک بڑی ریلوے لائن لنڈی کوتل کو جاتی ہے اور یہ فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی اور متعدد کالج ہیں، جن میں ایڈورڈ کالج پشاور اور اسلامیہ کالج پشاور سرفہرست شمار کیے جاتے ہیں۔ اب اس شہر کو صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام کی بھی حیثیت حاصل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کو کون سی شہر کی تاریخ پر کریں۔